الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ سوال جواب کا سلسلہ ہے. آپ کے سوالات جو کمنٹس کے اندر آ چکے ہیں ان کے جوابات میں دینا شروع کروں گا. جتنی دیر ممکن ہوگا انشاءاللہ جواب دیے جائیں گے. کوشش کیجیے گا کہ آپ بھی جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے، مختصر وقت کا ہوگا، جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے اس میں شامل رہیے گا. انشاءاللہ علم دین کی باتیں حاصل ہوں گی. بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ فرض اور جو واجب نماز ہوتی ہیں جیسے وتر، نماز عید وغیرہ اور فجر کی جو سنتیں ہیں، ان کے علاوہ دیگر نمازیں بیٹھ کر ہو جائیں گی. لیکن تراویح میں بہتر یہی کہ کھڑے ہو کے ادا کرے، کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ بیٹھ کر ہوگی یا نہیں ہوگی. اور دوسرا یہ کہ جو نمازیں بیٹھ کر ادا کریں گے اس میں ثواب یہ آدھا ہو جائے گا، نصف ہو جائے گا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جس کے اندر طاقت ہو، قوت ہو، وہ کھڑے ہو کر ہی نماز ادا کیا کرے. بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے یا مستحب ہے؟ سنت مبارکہ ہے بیٹھ کر پانی پینا، لیکن یہ سنت موقدہ نہیں ہے کہ یا ایسا تاکیدی نہیں ہے کہ جس کے چھوڑنے کے اوپر گناہ ہوگا. مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ ہے کھڑے ہو کے پانی پینا، اس لیے ہمیشہ بیٹھ کر ہی پانی پینا چاہیے. اگر کوئی پوری 20 رکعت تراویح نہ پڑھ سکتا ہو تو وہ کتنی رکعت پڑھے؟ پوری ہی پڑھے گا. رکعتیں 20 ہی ہیں، سنت موقدہ 20 ہی ہیں، اس کو 20 ہی ادا کرنی ہے، کم ادا نہیں کرنی. پریگننٹ عورت کو اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہو اور بھوکی رہنے سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر نے مکمل بیڈ ریسٹ بتایا ہے، تو کیا وہ عورت رمضان کے روزے چھوڑ سکتی ہے اور کیا وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ رمضان کے روزے تو وہ اس وقت چھوڑے گی جبکہ اس کی اپنی جان یا بچے کی جان کو خطرہ ہو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ کنڈیشن ہو جائے گی، تو پھر وہ چھوڑ سکتی ہے، ورنہ وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتی. اور بیٹھ کے اس صورت میں نماز پڑھ سکتی ہے جبکہ سجدہ کرنے میں اس کو ایسی تکلیف ہو رہی ہے کہ سجدہ اس سے ہوتا ہی نہیں ہے، تو اب اس پہ قیام بھی ساقط ہو جائے گا اور بیٹھ کے نماز ادا کر سکے گی. کیا تہجد کی نماز میاں بیوی جماعت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، لیکن الگ الگ پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے. جس کا کچا بچہ ضائع ہو کیا وہ بھی نفاس کے دن پورے کرے گی؟ اور اس میں نماز اور روزے کا کیا حکم ہوگا؟ اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ کتنے عرصے کا یہ حمل ضائع ہوا ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ دارالفتہ اہل سنت میں فون پر رابطہ کر لیں تاکہ ڈیٹیل لے کے آپ کو وہ جواب دے سکیں. اگر روزہ رکھنے سے کسی کو بہت زیادہ کمزوری ہو جاتی ہو، عصر سے افطاری تک اٹھنے کی بھی طاقت نہ رہتی ہو اور گھر کی ذمہ داری بھی ساری ہو، تو ایسی خاتون کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ میں پہلے اس پہ بیان کر چکا ہوں، غالباً آپ ہی کا یہ سوال تھا. میں نے بتایا تھا کہ اس طرح نہیں چھوڑ سکتے، آرام کرتے رہیں، جتنا کام ہو سکتا ہے اتنا کام کریں. ہاں روزہ تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمت نہ رہی، ایسی کہ جان پر بن آئی ہے، تو پھر اس کو اجازت ہو جائے گی کہ روزہ توڑ سکتی ہے. روزہ اس کو چھوڑنے کی اجازت بہرحال نہیں ہے. فش پوٹ، مجھے فش پالنے کا کیا حکم ہے؟ فش پوٹ میں فش پالنے کا کیا حکم ہے؟ پال سکتے ہیں جبکہ ان کا خیال رکھتے ہوں، لیکن جو ایکویریم کے اندر رکھتے ہیں مچھلیاں، تو اس میں اہل سنت نے ایک توجہ دلائی ہے جو بہت اہم اور ضروری ہے، کہ جب مچھلیاں یہ پانی میں تیرتی ہیں اور شیشے کا ایکویریم ہوتا ہے، تو جب وہ اس کے قریب پہنچتی ہیں تو سامنے شیشے کی دیوار ہوتی ہے، اب وہ اس کو پانی سمجھتی ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کا منہ اس سے جا کے ٹکراتا ہوگا. تو اس لیے نہ پالنے میں ہی عافیت ہے، ان کو کھلے پانی کے اندر ہی رہنے دیا جائے. کھانا جائز ہے، وہاں سے جب پکڑے تو کھا سکتے ہیں. انگوٹھا چومنا جائز ہے، اس پر کوئی دلیل؟ بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ جائز و مستحب ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فتاوی رضویہ کی 5ویں جلد کے اندر رسالہ ہے منیر العین کے نام سے، اس کا آپ مطالعہ فرما لیجیے. الٹا نماز قرآن پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے.
جی مکروہ تحریمی یعنی جان بوجھ کے اگر کوئی الٹا قرآن پڑھتا ہے، جیسے پہلے سورہ اخلاص پڑھی پھر اس کے بعد سورہ تبت یدا پڑھ رہا ہے، یا پہلے سورہ اذا جاء نصر اللہ پڑھی اس کے بعد سورہ کافرون پڑھ رہا ہے، تو اس طرح جو الٹا پڑھے گا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ نماز میں اگر پڑھا تو نماز تو اس کی ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا یہ ناپسندیدہ اور مکروہ تحریمی کام ہے، گناہ ہوگا اگر جان بوجھ کے ایسا کیا تو۔ کسی کے پاس 4 تولہ سونا پڑا ہے اور 1 سال بھی گزر گیا ہو تو کیا زکوٰۃ دینی ہوگی؟ اگر صرف اور صرف 4 تولہ سونا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، نہ چاندی ہے، نہ بیچنے کا سامان ہے، نہ اس کے پاس ضرورت کے علاوہ رقم ہے، تو صرف 4 تولے سونے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ہاں اس کے پاس اگر کچھ چاندی ہے یا کچھ ضرورت کے علاوہ رقم ہے یا بیچنے کا کچھ سامان موجود ہے تو اب اس کو اس رقم کے ساتھ ملا دیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ ساری رقم 52.5 تولہ چاندی کی رقم سے بڑھ گی اور اس کے اوپر زکوٰۃ دینا ہوگی۔ تو بہرحال اس کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس کیا کیا ہے، اس کے اعتبار سے ہی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ اگر سود کھایا ہو تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ توبہ کرنا ہوگی، پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور جتنی رقم سود کی کھائی ہے اتنے جو ہے اتنی رقم یہ کسی شرعی فقیر کے اوپر صدقہ کر دیں، یا جس سے لی ہے بہتر ہے کہ اس کو واپس کر دیں، اور اگر اس کو واپس نہیں کر سکتے تو یہ شرعی فقیر کو بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ والد نے بیٹی کو پلاٹ گفٹ کیا تو اس پہ زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ گفٹ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے بچی نے خریدی نہیں ہے، اگر وہ بالغ ہے بھی تو خریدنے کی نیت سے تو اس نے لی نہیں، اس کو تو گفٹ ملا ہے، لہذا اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر وہ نابالغ ہے اور باپ نے باقاعدہ اس کو مالک کر دیا ہے، اس کو گفٹ کر دیا ہے کہ یہ اپنی بیٹی کو دیا اور خود اس کے قبضے میں وہ موجود ہے، تو اس صورت میں بیٹی کا وہ ہو گیا، نابالغ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوا کرتی۔ مسجد کے چندے سے ٹینکی بنوائی، لیکن اس نیت سے کہ علاقے والے بھی پانی استعمال کریں گے اور گھروں پر بھی اس ٹینکی سے لائن نکال کر لے جائیں گے اور مسجد کے لیے بھی پانی استعمال ہوگا۔ جی نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ مسجد کے چندے سے جب وہ ٹنکی بنائی ہے تو پھر وہ مسجد ہی کے لیے استعمال ہوگی، کسی اور کام کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی۔ کسی کو ورثت میں سے حصہ پہلے ہی دے دیا جا سکتا ہے اور کیا بعد میں وہ حقدار ہوگا؟ بے شمار صورتیں بنتی ہیں، اس کے لیے دارالفتہ اہل سنت میں آپ رابطہ کریں تاکہ صورت واقعہ جو ہے اس کو معلوم کر کے پھر جواب دیا جا سکے۔ اگر کوئی بچپن سے اس طرح نماز پڑھتا رہا کہ وطر میں تکبیر قنوت اور سورہ اخلاص نہیں پڑھی تو کیا حکم ہے؟ اس کی نماز واجب الیاد ہے، دوبارہ اس کو وہ تمام کی تمام وطر ادا کرنی ہے جو بالغ ہونے کے بعد اس نے اس طرح پڑھی ہیں۔ کیا مسجد کو ڈیٹول سے دھو سکتے ہیں؟ ناپاک تو نہیں ہے؟ جی ناپاک تو نہیں ہے، اس کے ذریعے دھونے کی تو اجازت ہے، البتہ یہ دیکھ لیں کہ اس میں اصل میں جو دھونے کے ڈیٹول آتے ہیں وہ مختلف طرح کے آتے ہیں، تو اس میں ایسی بو نہیں ہونی چاہیے کہ جو تکلیف دہ ہو، اذیت دینے والی ہو۔ الٹے ہاتھ سے اگر جانور ذبح کریں تو کیا حکم ہے؟ ذبح تو ہو جائے گا، بہتر یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کیا جائے۔ مکافات عمل کا کیا شرعی تصور ہے؟ بالکل جیسی کرنی ویسی بھرنی، اسی کو مکافات عمل کہا جاتا ہے۔ تو کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اچھائی کریں گے تو اچھا ملے گا، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہی ملے اور ہو سکتا ہے کہ اس کا بدلہ آخرت کے اندر ملے، تو بہرحال اچھا کریں گے تو اچھا ملے گا اور برا کریں گے تو برا ہی کاٹیں گے۔ کیا تہجد کی جواب دیا جا چکا ہے؟ تہجد کی نماز جو ہے وہ میاں بیوی جماعت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، بہتر ہے کہ الگ الگ پڑھیں۔ گھر میں نماز تراویح کا اہتمام کیسے کریں؟ اگر جماعت آپ پڑھ سکتے ہیں بآسانی، آپ پر جماعت واجب ہوتی ہے تو پہلے تو عشاء کی جماعت پڑھنا ہوگی، پھر اس کے بعد گھر آ کر آپ بجماعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو امام وہ ہونا چاہیے کہ جو امامت کرا سکتا ہو، اس کے لیے حافظ قرآن ہونا شرط نہیں ہے، جتنا قرآن اس کو یاد ہے بھلے وہی تراویح کے اندر وہ پڑھ سکتا ہے۔ تصویر نمازی کے الٹی جانب ہو تو نماز کا کیا حکم ہے؟ کس طرح وہ تصویر رکھی ہوئی ہے؟ اگر
تعظیم کے ساتھ نہیں رکھی ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور تعظیم کے ساتھ رکھی ہے، الٹی طرف رکھی ہے، یعنی اس کے عین سامنے نہیں ہے، تو اس صورت میں نماز مکروہ تنزیہی ہوگی، یعنی ناپسندیدہ ہوگی، بہتر ہے کہ اس کو دوبارہ پڑھ لیا جائے۔ گھر میں کتنی رکعتیں پڑھیں؟ 4 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں تراویح کی؟ جی تراویح جب پڑھیں گے تو بہتر تو یہی ہے کہ 2 2 کر کے ہی تراویح پڑھی جائے، جیسا کہ طریقہ کار ہے، لیکن اگر کوئی تراویح کی 4 رکعتیں ایک ساتھ پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا تراویح میں ختم قرآن ضروری ہے؟ اگر ایک مقام پر جیسے آپ کی مسجد کے اندر ختم قرآن ہو جاتا ہے تو اس سے سنت موقدہ یہ ادا ہو جائے گی۔ اچھا عالم کیسے بنے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت کریں اور خوب محنت کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اچھے عالم بن جائیں گے۔ اگر کبوتر مر جائے گھر میں تو کیا کریں، اور اس کے انڈے کا کیا کرنا چاہیے؟ انڈے تو اس کے کھا سکتے ہیں، اسے کھا لیں، اور مر گیا ہے تو اسے کسی جگہ پر سائڈ میں ڈال دیں۔ سر سے دوپٹہ اترا ہو تو وضو ہو جاتا ہے؟ جی وضو ہو جاتا ہے، لیکن غیر محرم کے سامنے اتارنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر غیر محرم وہاں پہ موجود ہو اور اس نے وضو کرنا ہے تو وضو کرتے ہوئے دوپٹہ سر پر ہی رکھے، جب مسح کرنا ہے تو اپنا ہاتھ جو ہے وہ دوپٹے کے اندر سے اندر کی طرف لے جائے۔ زیادہ سے زیادہ رقم سے کیا مراد ہے؟ یعنی گھر کا جو آپ کا ماہانہ خرچہ ہے وہ کتنی رقم کا چلتا ہے، بجلی کا بل دینا، گیس کا بل دینا، جو گروسری وغیرہ کا سامان ہوتا ہے، ماہانہ جو خرچے ہوتے ہیں، ان کو نکالنے کے علاوہ جو آپ کے پاس رقم ہے اس کو ضرورت کے علاوہ رقم کہا جاتا ہے۔ وظائف بعض بھائیوں نے پوچھے محبت کے لیے کہ میاں بیوی میں محبت بڑھ جائے اور جو بال ہیں وہ سفید ہو گئے ہیں تو وہ سیاہ ہو جائے، تو اس کے لیے تعویذات عطاریہ والوں سے رابطہ کریں، وہ آپ کی اس حوالے سے صحیح رہنمائی کر سکیں گے۔ سمجھ یہ فیلڈ میری نہیں ہے تو اس طرح کے وظائف عام طور پہ معلوم نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ۔ تہجد کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں؟ کم از کم 2 رکعتیں ہیں، اور زیادہ آپ جتنی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ نعتیہ شاعری کرنے کے لیے کن اوصاف کا ہونا ضروری ہے؟ عالم دین ہو، اسے اچھی طریقے سے معلوم ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کفریہ بات اس سے نکل جائے، شرع کے خلاف کوئی بات اس سے نکل جائے، پھر یہ کہ شاعری کے اصول بھی وہ جانتا ہو۔ عقیقے کے پروگرام میں مہمانوں نے جو پیسے بچے کو دیے، کیا وہ پیسے ماں باپ اپنے اوپر یوز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں عقیقہ ظاہر سی بات ہے عام طور پہ چھوٹے بچے کا ہوتا ہے، 7ویں دن جو ہے وہ عقیقہ کیا جاتا ہے، تو اگر بچہ ایسا چھوٹا ہے کہ عام طور پہ بچے کو رقم نہیں دی جاتی، یا رقم اتنی ہے کہ اتنے بچے کو یہ رقم نہیں دی جاتی، تو یہ عام طور پہ ماں باپ کو دینا یہ مقصد ہوتا ہے، بچے کو دینا مقصد نہیں ہوتا، بچے کی طرف سے دیتے ہیں لیکن دیتے ماں باپ کو ہیں، باپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں تو عام طور پہ باپ کو دیتے ہیں، ماں کے رشتہ دار ہوتے ہیں تو عام طور پہ ماں کو دیتے ہیں، تو یہ تو ماں باپ یوز کر سکتے ہیں۔ میں اپنے مال سے اپنے والد کی نماز کا فدیہ شرعی فقیر کے ساتھ ہیلا کر کے ادا کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے خدشہ ہے کہ یہ رقم رکھ لے گا۔ نہیں تو رقم اس طرح تھوڑی کہ فدیہ میں کہ آپ واپس اپنے پاس اس رقم کو لے لیں گے، آخر میں تو وہ رقم آپ نے اسی کو دینی ہے نا۔ اس طرح تو ہیلا نہیں کرنا کہ اپنے پاس وہ رقم واپس لے لیں گے، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے جو آگے آپ ہیلا بیان کر رہے ہیں۔ آپ اس کو یہ اجازت جو دی گئی ہے ضرورت کی وجہ سے دی گئی ہے، اتنی بڑی بندہ رقم ایک ساتھ نکال نہیں سکتا، اس لیے چھوٹی رقم کے ذریعے یہ ہیلا کروایا جاتا ہے، آخر میں یہ رقم آپ اسی کو دے دیں، آپ اپنے استعمال میں وہ رقم نہیں رکھیں گے۔
چھوٹے بہن بھائیوں کی تربیت کے بارے میں بڑے بہن بھائی بھی جواب دہ ہوں گے، جبکہ بڑے زیادہ اختیار نہ رکھتے ہیں اور چھوٹے ان کی سنتے بھی نہ ہوں۔ یہ پہلے میں جواب دے چکا ہوں کہ اگر واقعی ان کے اوپر اختیار ہے، سمجھا سکتے ہیں، قدرت ہے، تو سمجھانا ہوگا، تربیت کرنا ہوگی، ورنہ پھر آپ کے اوپر جو ہے وہ آپ جواب دہ نہیں ہوں گے۔ بعض لوگ عوام کو طرح طرح کے کرتب دکھاتے ہیں، جیسے رسی پر چلنا، آگ پر چلنا، گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں سے سٹنٹ کرنا وغیرہ۔ ان میں بعض تو یہ سب سیفٹی کے ساتھ کرتے ہیں اور بعض بغیر سیفٹی کے ساتھ۔ ان کا کرنا کیسا اور عوام کا انہیں دیکھنا کیسا؟ یہ تماشا ہے، لہو و لعب ہوتا ہے۔ ان کا یہ کرنا بھی غلط ہے اور عوام کا اس طرح کے تماشے دیکھنا بھی غلط ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ کسی جگہ جمعہ نہیں ہوتا تو کیا نماز ظہر جماعت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں، شہر کے اندر جو ہوگا بندہ وہ الگ الگ ہی نماز پڑھے گا، اس دن جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں کروا سکتے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بتائیں کہ وہ کس کے بیٹے تھے؟ وہ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ ایک بیوہ کا اپنی پینشن کی رقم اپنی بیٹیوں پر خرچ کرنا افضل ہے یا دوسروں کو صدقہ کرنا؟ اگر بیٹیاں مستحق ہیں تو پینشن ہو یا اس کے علاوہ اور کوئی رقم ہو، بہتر یہی ہے کہ اپنی بیٹیوں کے اوپر اس کو خرچ کریں، یہ اچھا ہے۔ کیا جمعہ ایسی جگہ جہاں جماعت پنج گانا نہ ہوتی ہو تو کسی اہل کی اقتداء میں ادا کیا جا سکتا ہے؟ جی، جمعے کی دیگر شرائط پائی جائیں گی تو کیا جا سکتا ہے۔ پنج وقتہ نماز وہاں پر ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ فرض نماز میں مقتدی کوئی واجب ترک کرے تو کیا سجدہ سہو ہوگا؟ اگر اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے تو سجدہ سہو نہیں ہوگا، بلکہ اس کو نماز پڑھنا ہوگی، دوبارہ واجب الادا ہوگی۔ اور غلطی سے ایسا ہوا ہے امام کے پیچھے، تو اس صورت میں اس کے اوپر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ کیا عدت کے دوران دوسری اور تیسری طلاق دی جا سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے، اول تو طلاق دینے کا سوچنا ہی نہیں چاہیے، اپنی ڈکشنری سے لفظ طلاق کو نکال دیں۔ طلاق یہ انتہائی آخری اسٹیپ ہوتا ہے، اس کے بغیر ہی اپنے گھر کو درست کرنا چاہیے۔ اور بالفرض اگر کوئی صورت بنتی نہیں ہے بناؤ کی تو فقط ایک طلاق دے دیں، آپ کا جو مقصد ہے وہ اس سے بھی پورا ہو جائے گا۔ ایک طلاق آپ نے دی، اس کی عدت پوری ہو جائے گی، وہ آپ کے نکاح سے نکل جائے گی، تو جو آپ کا مقصد تھا نکاح سے نکالنے کا وہ نکل جائے گا۔ اب بالفرض بعد میں ذہن بنتا ہے، اللہ کرے ذہن بنے، اور ساتھ ملنا چاہیں گے تو پھر بغیر حلالے کے ساتھ نکاح ہو سکے گا، یعنی حلالہ نہیں کرنا پڑے گا، اس کے بغیر ہی نکاح ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ نہ کرے تین طلاقیں ایک ساتھ دے دیں اور پھر اس کے بعد میں پچھتاوا ہو، اور عام طور پہ ہوتا ہی پچھتاوا، تو پھر بغیر حلالے کی صورت بنتی نہیں ہے، تو اس لیے ایک طلاق دیں گے، تو جب اس کی عدت گزر جائے گی وہ ویسے ہی آپ کے نکاح سے نکل جائے گی اور وہ آزاد ہوگی، آپ بھی آزاد ہوں گے۔ بس یہ ہوگا کہ طلاق ایک ہی ہوگی، دو طلاقیں وہ باقی رہیں گی۔ اگر نکاح دوبارہ کریں گے تو پہلے ایک تین طلاقوں کا اختیار تھا، اب دو طلاقوں کا اختیار رہے گا، تو دوسری اور تیسری طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسلام میں تعویذ کب سے شروع ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی شروع ہو چکے ہیں۔ میرا ایک تفصیلی کلپ جو ہے اس کے اوپر موجود ہے کہ کیا تعویذ پہننا شرک ہے، یہ میرے پیج پر بھی موجود ہے، پھر اپنا یوٹیوب پر بھی یہ تفصیلی کلپ موجود ہے تقریباً 19 منٹ کا، اس میں میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور حوالے در حوالے اس میں نے دیے ہیں کہ کہاں کہاں سے تعویذ پہننے کا یہ ثبوت موجود ہے۔
اگر کوئی بچہ ملا معلوم نہیں کہ مسلم ہے یا نان مسلم تو اس کا کیا حکم ہے؟ کہاں سے ملا؟ یعنی ایسے تو نہیں ملتا نا بچہ. بچہ اگر کہیں سے ملا ہے تو اس کو ایسے اٹھا کر لانے کی اجازت تو نہیں ہوتی، تو قانونی تقاضے اس کے پورے کرنے ہوں گے. تو اگر قانونی تقاضے پورے ہو گئے، چھوٹا سا بچہ ہے، تو ہم اس کے اوپر مسلم ہونے کا حکم دیں گے، کیونکہ ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. بعد میں اس کے جو ماں باپ ہوتے ہیں، یہودی ہوں تو یہودی بنا لیتے ہیں، نصرانی ہوں تو نصرانی بنا لیتے ہیں، مجوسی ہوں تو مجوسی بنا لیتے ہیں. چھوٹا بچہ ہے وہ آپ کو حاصل ہوا، یعنی قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد جو بھی اس کے معاملات ہوتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں وہ بچہ اس کے اوپر مسلمان ہونے ہی کا حکم دیا جائے گا. قبر پر اذان کس طرف کھڑے ہو کر دینی چاہیے؟ قبلہ رو ہو جائے، منہ اپنا قبلے کی طرف کر کے اور میت کے سر کی طرف سے اذان دے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر نماز میں جماعت میں اس طرح ملا کہ امام رکوع میں تھا، ملنے والا تکبیر تحریمہ کے بعد قیام کے دوران ہاتھ باندھے یا بغیر ہاتھ باندھے رکوع میں جا سکتا ہے. امام صاحب رکوع میں ہے، مقتدی آئے کہ اس نے اللہ اکبر کی نماز میں شامل ہونا ہے، تو اب اس کی مختلف یوں صورتیں بنتی ہیں کہ اگر اسے معلوم ہے کہ امام کے رکوع سے کھڑے ہونے سے پہلے میں ثنا پڑھ سکتا ہوں، تو حکم یہ ہے کہ وہ ہاتھوں کو باندھ لے اور باندھنے کے بعد ثنا پڑھے. ثنا پڑھنے کے بعد پھر وہ رکوع کے اندر چلا جائے، اور اسے پتہ ہے کہ امام صاحب کے رکوع میں جانے سے پہلے ہی میرے ثنا پڑھنے سے پہلے امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے، تو اب حکم یہ ہے کہ اللہ اکبر کہے، پھر دوسری بار اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جائے. اب ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بعض لوگ آتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے سیدھے رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو اس سے ان کی نماز نہیں ہوگی، تکبیر تحریمہ ملی ہی نہیں، انہوں نے کہیں نہیں تکبیر تحریمہ، تو اس لیے اللہ اکبر یہ تکبیر تحریمہ ہوئی. پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں چلے جائیں. ہاتھ باندھنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پر آپ نے کچھ پڑھنا نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دوست کو بھی کبھی دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ وفا کرنے والا دوست اکثر غریب ہوتا ہے. کیا یہ روایت ٹھیک ہے؟ پڑھی نہیں ہے کہیں پر، لیکن بات بالکل ٹھیک ہے کہ واقعی اگر کسی سے دوستی کرنی ہے تو اس کی دولت کی وجہ سے نہیں کرنی چاہیے. دوستی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. ابھی سوال بہت سارے آپ کے باقی ہیں، لیکن وقت آج تھوڑا کم تھا ہمارے پاس، تو اس لیے معذرت چاہتا ہوں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوشش ہوگی کہ کل دوبارہ 3 بجے حاضر ہو کر آپ کے سوالات کے جوابات دیے جا سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی نیک جائز حاجتوں کے اوپر رحمت کی نظر فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.